قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کو یہ پیشکش کی گئی کہ انڈین آرمی کو تقسیم نہ کیا جائے اور دونوں ملک مشترکہ دفاع پر اتفاق کر لیں، مگر قائد اعظم نے یہ تجویز مسترد کر دی کیونکہ الگ فوج کے بغیر آزادی کا خواب ادھورا رہ جاتا۔ مگر پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان نے عنان اقتدار سنبھالنے کے بعد قائد اعظم کے ویژن اور پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے بھارت کو مشترکہ دفاع کی پیشکش کر دی، جس کا بھارتی وزیر اعظم نہرو نے خوب مذاق اڑایا اور لوک سبھا میں یہ سوال اٹھایا کہ مشترکہ دفاع مگر کس کے خلاف؟ خود ساختہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے بھارت کو یہ پیشکش کیوں کی اور کشمیر کی آزادی کا سب سے سنہری موقع کیسے گنوا دیا؟ آج ہم حقائق کی روشنی میں یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے ماشاء اللہ کی تاریخ کی 5ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل ایوب خان اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں اپنی اس پیشکش کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے 24 اپریل 1959 کو کہا تھا کہ بیرونی حملے کی صورت میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کو آپس میں قریب آ جانا چاہیے اور مل جل کر اس برِ صغیر کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہندوستانی لیڈروں کا خیال تھا کہ میں کسی قسم کے دفاعی معاہدے کی بات سمجھا رہا ہوں اور اس سے ان کے دلوں میں خوف اور بدگمانی پیدا ہوئی۔ اس کے چند روز بعد میں نے کوئٹہ میں اپنی اس تجویز کی وضاحت کی۔ میں نے کہا اس کا مطلب کوئی خاص معاہدہ نہیں ہے جو ہندوستان کی پریشانی کا موجب ہو، میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ دونوں ملکوں میں امن و امان کی خاطر عمومی سمجھوتا ہو جائے۔ مسٹر نہرو نے جان بوجھ کر اس تجویز کا غلط مطلب سمجھا اور 4 مئی کو لوک سبھا میں اعلان کیا، خواہ کچھ بھی ہو ہم کسی ملک کے ساتھ فوجی اشتراک کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ جنرل ایوب خان کے مصاحبین تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے جوائنٹ ڈیفنس یعنی مشترکہ دفاع کی ہی بات کی تھی جو فوجی اشتراک کے ذریعے ممکن تھی۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مشترکہ دفاع کی تجویز امریکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تھی تاکہ چین کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے۔ چین کشمیر کے کچھ حصے پر ملکیت کا دعوے دار تھا۔ اکتوبر 1962 کو لداخ کے علاقے میں چین کی بھارتی فوج سے جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا تو چینی فوج نے پیش قدمی کرتے ہوئے 15,000 مربع میل علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی فوج کو اس لڑائی میں ہزیمت اٹھانی پڑی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پیش قدمی جاری رہی تو چین آسام تک کا علاقہ فتح کر لے گا۔ پاکستان چاہتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر کو بآسانی آزاد کروا سکتا تھا۔ چینی حکام نے بالواسطہ اس حوالے سے پیغام بھی بھیجا، مگر اپنے ملک کو فتح کرنے والے جنرل ایوب خان امریکہ کے ناراض ہو جانے کے خوف سے کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور یوں یہ موقع گنوا دیا۔ قدرت اللہ شہاب اپنی تصنیف شہاب نامہ میں لکھتے ہیں 20 اکتوبر 1962 کو میں ہارلے اسٹریٹ راولپنڈی میں اپنے گھر سویا پڑا تھا۔ رات کے 2:30 بجے تھے کہ اچانک میری کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں ایک کار داخل ہونے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں کے بعد میرے ملازم نے اندر آ کر مجھے بتایا کہ ایک چینی آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ بھارت نے چینی سرحدوں پر پے در پے حملے کر کے چین کو جوابی کارروائی پر مجبور کر دیا ہے اور چینی فوج چند مقامات پر بھارت میں داخل ہو کر آگے بڑھ رہی ہے اور وہ اس وقت مجھے یہی اطلاع دینے آیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے یہ بات ہماری وزارت خارجہ تک پہنچا دی ہے؟ چینی مسکرایا اور بولا ہمارا خیال ہے کہ شاید صدر ایوب کو اس خبر میں دلچسپی اور اہمیت محسوس ہو۔ ہمارے اندازے کے مطابق آپ یہ خبر ان تک فوری طور پر پہنچانے میں زیادہ کام آ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو ایسے بے وقت جگا کر یہ تکلیف دی۔ قدرت اللہ شہاب کا خیال ہے کہ سفارتکاری کے فن میں چینیوں کا اپنا ہی ایک خاص اور نرالا انداز ہے۔ وہ اپنے دوستوں پر بھی اپنی رائے یا مشورہ یا نصیحت بربلا ٹھونسنے کے عادی نہیں ہیں،
لیکن اشاروں کنایوں میں اپنا اندیا نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کر دینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ رات کے 2:30 بجے مجھے جگا کر غالباً وہ اپنے مخصوص انداز میں یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ جنگ کے یہ ابتدائی چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں، ہندوستانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، اگر پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہرگز وقت ضائع نہ کرے۔ قدرت اللہ شہاب نے فوراً لباس تبدیل کیا اور ایوان صدر پہنچ گئے۔ خاصی تگ و دو کے بعد جب ایوب خان تک رسائی ملی اور اس پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو صدر ایوب خان نے تند و تیز لہجے میں بات کاٹ کر کہا، تم سویلین لوگ فوجی نقل و حرکت کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہو؟ جاؤ اب جا کر آرام کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ یوں یہ موقع گنوا دیا گیا، اور اصل بات یہ تھی کہ امریکی صدر کینیڈی نے ایک خط لکھ کر ایوب خان کو اچھے بچوں کی طرح رہنے اور صورتحال سے فائدہ نہ اٹھانے کی نصیحت کی تھی۔ ایوب خان اور نہرو نے 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی کے نتیجے میں سندھ طاس معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا، جبکہ مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کا پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ایک طرف جنرل ایوب خان پر تنقید ہوتی رہی کہ انہوں نے 3 دریا بھارت کو بیچ کر ملک دشمنی کی، تو دوسری طرف بھارت میں سندھ طاس معاہدے کو وزیر اعظم نہرو کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا جاتا رہا۔ جنرل ایوب خان کے وہ اقدامات جنہیں ان کا بھول پن، سادگی یا پھر سادہ لوہی قرار دیتے ہوئے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اگر یہ خطائیں کسی سویلین فرما روا سے سرزد ہوئی ہوتی تو یقیناً اس کے گلے میں غداری کا توق ڈال دیا گیا ہوتا۔ بھارت کو مشترکہ دفاع کی پیشکش، سندھ طاس معاہدہ، بھارت چین جنگ کے موقع پر کشمیر آزاد کروانے کا موقع گنوانا اور معاہدہ تاشکند کے علاوہ ایسے اقدامات کی فہرست بہت طویل ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ سرحدی معاملات طے کرنے کے لیے ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ یہ دستاویز جو پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے خاصی اہم تھی، ایوب خان نے اسے بھارتی وزیر اعظم نہرو کے حوالے کر دیا اور اسے ایوب خان کی سادہ لوہی قرار دیا جاتا ہے۔ شہاب نامہ کے صفحہ نمبر 626 پر اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ مری میں قیام کے دوران پنڈت نہرو نے صدر ایوب سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ چین کے ساتھ کسی قسم کا سرحدی معاہدہ طے کرنے کے لیے گفت و شنید کر رہے ہیں؟ صدر ایوب نے سچ سچ بتا دیا۔ پنڈت جی نے اپنی شاطرانہ چال کو ہمدردانہ لہجے میں لپیٹ کر وہ نقشہ دیکھنے کی فرمائش کی۔ صدر ایوب نے بغیر سوچے سمجھے انتہائی سادہ لوہی سے متعلقہ نقشہ کھول کر ان کے سامنے بچھا دیا۔ پنڈت جیت نے ایک اور داؤ کھیلا اور درخواست کی کہ کیا آپ اس نقشے کی ایک نقل مجھے عطا فرما سکتے ہیں؟ صدر ایوب خان نے پھر بغیر سوچے سمجھے سادہ لوہی سے فوراً حامی بھر لی۔ جنرل ایوب خان نے اپنی خود نوشت جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نہرو جو پہلے ہی چین اور پاکستان کے درمیان سرحدی معاہدے پر کڑی تنقید کر رہے تھے، اب انہیں نقشے کی کاپی مہیا کر دی گئی تو ان کے ہاتھ باقاعدہ ثبوت میسر آ گیا۔ جوں جوں امریکہ سے فاصلے اور دوریاں بڑھتی گئی، پاکستان چین اور سوویت یونین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ 1964 میں چین نے پاکستان کو چینی درآمدات میں سہولت کاری فراہم کرنے کی غرض سے $60 ملین قرض دیا۔ ایوب خان نے فروری 1964 اور دسمبر 1965 میں چین کا دورہ کیا تو چینی حکام نے پاکستانی موقف کی تائید کرتے ہوئے کشمیریوں کے لیے استصواب رائے کی حمایت کی۔ 1966 میں پیپلز ریپبلک آف چائنا کے چیئرمین لیو شاؤچی نے پاکستان کا دورہ کیا۔ PIA کی جاپان جانے والی پروازوں کو ہانگ کانگ سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔
چین نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی تو PIA کو بہت سہولت ہو گئی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کی طرف سے دورے کی دعوت وصول کرنے کے لیے روس کا دورہ کرنے کا اعلان ضرور کیا تھا، مگر بعد ازاں بات آگے نہ بڑھ سکی۔ جنرل ایوب خان کے دور میں اگرچہ U-2 طیارہ گرائے جانے کے بعد سوویت یونین اور پاکستان کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی، مگر پھر بھی حکومت پاکستان ایک معاہدے کے تحت روس سے $30 ملین کا قرضہ اور تیل تلاش کرنے کے لیے تکنیکی معاونت حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ سوویت یونین نے 1961 میں پاکستان کو $530 ملین کا کریڈٹ فراہم کرنے کی پیشکش کی اور 1964 میں ہیوی مشینری کی خریداری کے لیے $519 ملین کا کریڈٹ فراہم کیا۔ پاکستان نے سوویت یونین سے بارٹر کے تحت تجارت کا معاہدہ بھی کر لیا، جس کے تحت پاکستان نے سوویت یونین کو چاول، کپاس اور پٹسن بیچنا شروع کی اور اس کے بدلے پاکستان میں روسی ٹریکٹر، میسی فرگوسن، دیگر گاڑیاں اور زرعی آلات آنا شروع ہوئے۔ 3 اپریل 1965 کو جنرل ایوب خان روس گئے تو ان کی وزیر اعظم کوسی گن سے پہلی ملاقات ہوئی۔ اسی ملاقات کے دوران کشیدگی کی برف پگھلی اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں گرم جوشی آئی۔ آگے چل کر روسی وزیر اعظم نے ہی 1965 کی جنگ کے بعد بھارت اور پاکستان کی مصالحت کروائی اور معاہدہ تاشکند پر دستخط ہوئے۔ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کی کتاب دی ملٹری اینڈ پالیٹکس ان پاکستان میں دستیاب تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی امداد گھٹ جانے کے باوجود جنرل ایوب خان کے دور میں دفاعی بجٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ 1958 میں جب ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کیا تو دفاعی بجٹ $966.5 ملین تھا اور کل اخراجات کے حساب سے اس کا تناسب 50.9% تھا، مگر 1966-67 میں دفاعی بجٹ بڑھ کر $2293 ملین ہو گیا اور مجموعی اخراجات کے حساب سے تناسب دیکھا جائے تو 60.92% بجٹ دفاع پر خرچ ہو رہا تھا۔ بریگیڈیئر نعیم سالک جو افواج پاکستان کے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن میں ڈائریکٹر آرمز کنٹرول کی حیثیت سے ایٹمی پروگرام کے نگران رہے ہیں، وہ اپنی کتاب لرننگ ٹو لیو ود دا بامب کے صفحہ نمبر 32 پر لکھتے ہیں کہ پاکستان کے جوہری پروگرام میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار غیر متنازع ہے۔ وہ ایوب خان کی کابینہ میں شامل واحد وزیر تھے جو بھارت میں ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہو رہی پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اپریل 1964 میں بھارتی وزیر اعظم شاستری نے پلوٹونیم ری پروسیسنگ پلانٹ کا افتتاح کیا تو بھٹو نے اس بات کا سنجیدگی سے نوٹس لیا۔ انہوں نے ایوب خان سے کہا کہ اسی طرح کا پلانٹ فرانس ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، اسے حاصل کیا جائے، مگر ایوب خان نے اس پلانٹ کی خریداری کے لیے $300 ملین مختص کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ حتیٰ کہ پاک فوج نے بھی جوہری پروگرام میں کسی قسم کی دلچسپی ظاہر نہ کی، کیونکہ سیٹو اور سینٹو میں شامل ہونے کے باعث امریکی ہتھیار وافر مقدار میں مل رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ہمت نہ ہاری اور ایوب خان کی عدم دلچسپی کے باوجود ایٹمی پروگرام کے لیے کوششیں جاری رکھی۔ 1965 میں بھٹو نے کہا، ایٹم بم کا جواب ایٹم بم سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بھوکا رہنا پڑا تو بے شک گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے۔ اکتوبر 1965 میں بھٹو نے ویانا کا دورہ کیا اور وہاں کام کر رہے پاکستانی نژاد ایٹمی سائنسدان منیر احمد خان سے ملاقات کی اور بھارت کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بریفنگ لی۔ بھٹو نے خاصی تگ و دو کے بعد دسمبر 1965 میں منیر احمد خان کی ایوب خان سے لندن میں ملاقات کا اہتمام کیا۔ منیر احمد خان نے بتایا کہ فی الحال جوہری ٹیکنالوجی اتنی مہنگی نہیں اور بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے پلانٹ اور دیگر تنصیبات پر مجموعی طور پر $150 ملین خرچ ہوں گے۔ ایوب خان نے ایک بار پھر اس منصوبے کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ پاکستان جیسا غریب ملک یہ ٹیکنالوجی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس
اس موقع پر ایوب خان نے ایک ایسی اہم کانہ بات کی جسے حسب سابق سادہ لوہی کے پردے میں لپیٹ کر ہی چھپایا جا سکتا ہے۔ 2 جرنیلوں نے اپنی کتب میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ کمال متین الدین نے اپنی کتاب دی نیوکلیئرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا کے صفحہ نمبر 81، جبکہ بریگیڈیئر نعیم سالک نے اپنی کتاب لرننگ ٹو لیو ود دا بوم کے صفحہ نمبر 34 پر لکھا ہے کہ بھٹو کے توسط سے منیر احمد خان سے ہونے والی اس ملاقات کے دوران جنرل ایوب خان نے کہا، اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑی تو ہم ایٹم بم آف دا شیلف کسی دوست ملک سے خرید لیں گے۔ خدا جانے ایوب خان جوہری ٹیکنالوجی یا ایٹم بم کو کوئی سبزی یا پھر کوئی پھل سمجھ رہے تھے جسے اوپن مارکیٹ یا پھر کسی دوست ملک سے خریدا جا سکتا ہے۔ جنرل ایوب خان کی ایک اور اہم کانہ غلطی کا انکشاف قائد اعظم کے سیکرٹری و معتمد خاص اور سابق صدر آزاد کشمیر KH خورشید نے کیا ہے۔ ان کا تفصیلی انٹرویو جو ضیاء شاہد نے 1972 میں کیا اور بعد ازاں کتابی صورت میں شائع ہوا، اس میں لکھا گیا ہے کہ ایوب خان صاحب نے امریکی صدر سے ملاقاتیں بھی کی تھیں اور آئزن ہاور نے جو اس وقت امریکہ کے صدر تھے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان کشمیر کیوں چاہتا ہے، جس کے جواب میں فیلڈ مارشل صاحب نے امریکی صدر کو بتایا تھا کہ پاکستان کو کشمیر کی ضرورت پانی کے لیے اور شمالی علاقوں کے دفاع کے لیے ہے۔ جواب میں امریکی صدر نے کہا، پانی کا مسئلہ ہے تو منگلا ڈیم میں ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، اور اگر شمالی علاقوں کا دفاع مطلوب ہے تو اسلحہ سے مدد کریں گے۔ ایوب خان مان گئے۔ ماشاء اللہ کی تاریخ اور ایوب راج کی کہانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ ایک ساتھ میں معلوم ہو سکے گا کہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کے دوران سیاسی ملمہ کاری کرنے کے لیے کس طرح کا جمہوری نظام اور آئین متعارف کروایا گیا، اور صدارتی الیکشن کے دوران محترمہ فاطمہ جناح کو کس طرح شکست دی گئی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔